جی عزیز دوستو، آپ نے جیسا کہ گزشتہ دن ایک منظر دیکھا جو کہ پوری دنیا میں اس منظر کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ امریکی عدالت میں ایک افینڈر یعنی اس پہ جرم ثابت ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بالکل سرکس کے بندر کی طرح اس نے جج پہ حملہ کیا۔ جج خاتون تھی اور بڑی مشکلوں سے جج کو وہاں موجود پولیس والوں نے بچایا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس خاتون کو کچھ مکے اور لاتے لگ چکے تھے۔ تو ساتھیوں، اسی منظر کو جب ہم آگے دیکھتے ہیں اپنے سماج کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو گزشتہ دنوں یعنی سینٹ میں 14 اراکین سینٹ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر ایک خودکش حملہ کیا، اور اس میں سپریم کورٹ کا جو ترازو ہے یا اس کا جو ہتھوڑا ہے اسے شدید نقصان پہنچا، مگر سپریم کورٹ کی بلڈنگ اب تک قائم و دائم ہے۔ ہوا ایسے کہ یعنی بیرامند تنگئی یہ ایک یعنی پتہ نہیں کس استبل کا گھوڑا ہے، اور اس کو آج اسی دن کے لیے پالا گیا تھا، اور آنن فانن یہ آ کے اس نے ایک ریزولوشن پاس کیا، گو کہ یہ ایک آزاد حیثیت سے سینیٹر بنے ہیں۔ مگر اب یہ سوالات یہ جنم لیتے ہیں کہ یہ آزاد حیثیت سے اتنے بڑے منصب پہ کیسے آئے۔ تو بہرحال ساتھیوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کیا محرکات ہے، کیا پس منظر ہے، اور اس قسم کے جیسے میں نے گھوڑے کا مثال دیا، ان کو استبل میں پالا اسی لیے جاتا ہے کہ پھر انہیں ان مواقعوں کے اوپر ریس میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو یعنی انہوں نے ایک وہ قرارداد لے کر آیا، اور قرارداد میں یہ کہا گیا کہ چونکہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں حالات انتہائی مخدوش ہیں، یعنی امن و امان کا مسئلہ ہے، لہٰذا 8 فروری کے جو الیکشن ہے اسے پوسٹ پون کیا جائے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ میں اس وقت 100 اراکین ہیں، اس میں سے صرف 14 یہاں پہ موجود تھے، اور یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے بھی وہاں پہ یعنی نمائندے یعنی سینیٹرز موجود تھے، مگر کسی نے بھی مجال ہے کہ وہاں پر انہوں نے آواز بلند کیا۔ تو یہ بھی ساتھیوں یعنی سیاسی جماعتوں کی یہ بھی ایک منافقت ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب قمر باجوہ کا جب ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا تو تمام پارٹیوں نے اس میں اپنا حصہ ثواب دارین سمجھ کے ڈال دیا۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے بھی مخالفت نہیں کیا، نہ کورم کا نشاندہی کیا گیا، کیونکہ یعنی 100 اراکین میں 1/4 کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ریزولوشن کو پاس کرنے میں، لیکن انہوں نے ان میں سے یعنی 14 اراکین موجود تھے، ان میں تمام پارٹیوں کے یعنی وہ سینیٹرز تھے، مگر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور جو ہی یہ ریزولوشن پاس ہو گیا، یہ قرارداد پاس ہو گیا اور یہ صدر پاکستان تک جا کے پہنچا، اس کے بعد واویلا مچ گیا، یعنی پھر اس کے بعد جتنے بھی ہماری پارٹیاں ہیں انہوں نے باہر آ کے ڈرامہ بازی کرنا شروع کیا کہ جی یہ تو بڑی زیادتی ہوئی، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، اور 8 فروری کا جو الیکشن ہے ابھی سے اس کے خلاف سازشیں یعنی بنا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کا پوسٹ پونمنٹ کون چاہتا ہے؟ سب سے زیادہ جو اس وقت خوش ہیں اس عمل سے وہ انوار الحق کاکڑ ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ انوار الحق نے تو یعنی عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو یہ کبھی اپنی بیگم اور اکلوتا بیٹے کو کبھی لنچ کراتے ہیں ایفل ٹاور کے سامنے، اور کبھی یونائٹڈ نیشن میں جا کے اپنے سیلفی بنا کے آتے ہیں۔ تو اس کو تو بڑا سوٹ کر رہا ہے کہ یہ الیکشن پوسٹ پون ہو اور انہیں 1 سال اور موقع ملے تاکہ لنگر خانے کی جو نوکری ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رہے۔ اب ساتھیوں، اس پہ رد عمل اب تک فائز عیسیٰ صاحب کے نہیں آئے ہیں، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن آیا تھا کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے، اور اس پٹیشن کے اوپر باقاعدہ اسٹے گرانٹ ہوا تھا، تو فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں ان تمام کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کروں گا، اور جو پٹیشنر تھے اسے باقاعدہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس بھی جاری ہو گیا۔ مگر یہ کل کا جو یہ قرارداد ہے، آج تک فائز عیسیٰ صاحب بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کی وہ بات کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، یہ پتھر پہ لکیر ہوگا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے، یہ لکیر مجھے کسی پانی پہ نکلا ہوا نظر آ رہا ہے اب تک کے جو یعنی وہ باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔
اور میرا اسی ٹک ٹاک میں ایک یہ وہ بھی موجود ہے ویڈیو کہ یہ یعنی بلوچستان کے آلات کیوں خراب کیے جا رہے ہیں، کہ پی کے آلات کیوں خراب کیے جا رہے ہیں. اور اب تو آپ نے دیکھا کہ مسعود الرحمان عثمانی کو جس طرح مار دیا گیا یعنی اسلام آباد کے اندر، تو ساتھیوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عامد میر نے آج صبح ایک ویڈیو جاری کیا ہے، اور اس میں عامد میر کا یہ کہنا ہے کہ یہ یعنی اب سنجیدگی کے ساتھ اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ یہی یعنی امن و امان کا مسئلہ کا بہانہ بنا کے الیکشن کو ملتوی کیا جانا مقصد ہے. تو دوستو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک یعنی ایجنسیوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک تھریٹ موجود ہے فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود کو، کہ اسے بھی یعنی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو عامد میر صاحب نے تو ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا سیاسی لیڈر کو قربانی کا بکرا بنایا جائے. تو دوستو یہ اس قسم کے حالات چل رہے ہیں، اور یقیناً جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی سے حالات کو بگاڑا جا رہا ہے انٹینشنلی ڈیلیبریٹلی، تو مجھے 8 فروری کے جو الیکشن ہیں وہ انتہائی مشکوک نظر آ رہے ہیں. اور اس میں ابھی پھر میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک بہت بڑا خودکش حملہ کیا جا چکا ہے سینٹ کی طرف سے، تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہ جس کے گرد آستہ آستہ یعنی یہ جال بنا جا رہا ہے سازشوں کا، ان سازشوں کے یعنی اس جال سے فائز عیسیٰ صاحب کیسے نکلتے ہیں اور کیوں کر وہ اس تمام سازشوں کو ناکام بناتے ہیں. اور انہوں نے جو کمٹمنٹ کیا ہے یعنی اس قوم کے ساتھ کہ وہ 8 فروری کو ہی الیکشن کروائیں گے، تو میرے خیال سے اسے اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا چاہیے. گو کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس کے اوپر انہوں نے جھوٹے مقدمات قائم کیے اور کس انداز سے وہ بال بچ گئے، اور ابھی دوبارہ سے یہ سازشیں بنا جا رہا ہے خصوصاً کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جانب سے کہ وہ یعنی کسی صورت بھی الیکشن کو یہ کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے. مگر یہ ضرور ہے کہ عوام اس وقت وہ فائز عیسیٰ کے پیچھے کھڑا ہے، اور پوری وکلا برادری فائز عیسیٰ صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر پرامن الیکشن ہو تاکہ یہ ملک آگے بڑھے. اور اس میں جو ایک اجارہ داری ہے محکمہ موسمیات کا، اور جس طرح سے دھند چھایا ہوا ہے، اس دھند میں تو آپ نے دیکھا ہے ساتھیوں کہ لومڑی بھی نکل چکی ہے اپنے شکار کے پیچھے. مگر مجھے یقین ہے کہ یہ جو یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جمود چھوٹے، یہ ملک آگے بڑھے اور یہ ترقی کرے. تو اس کے لیے میرے خیال سے پوری جو عوام ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کے پیچھے